کرپٹو کیا واقع ہی ایک ویلیبل چیز ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس میں لوگ پیسے انویسٹ کر کے پیسے کما سکتے ہیں؟ اس میں کتنے پرسنٹ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ نقصان کر بیٹھتے ہیں؟ کرپٹو میں دیکھیں تقریباً کوئی 1% میں کہوں گا کہ جو کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹریڈ کرنی چاہیے یہاں پہ کہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ٹریڈ کرنی چاہیے۔ میں اس میں لوگ بہت سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرپٹو میں نا ہم لوگ لانگ ٹرم ہولڈنگ کریں گے، اس سے بہت سے لوگ جو ہے نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیا یوٹیوب کو صرف ایز اے بزنس اسٹارٹ کرنا پاسبل ہے، ہم کوئی بزنس نہ کریں؟ اور السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ دوستو آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں گیسٹ ہیں کاشف مجید۔ آپ نے ان کو یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، آپ نے وہاں پہ ان کی ویڈیوز میں سیکھا بھی ہوگا کہ کیسے یوٹیوب کے چینلز پہ کام کرنا چاہیے، کیسے جو ڈفرینٹ اس کے مونیٹائز کرنے کے، یوٹیوب کے SEO کرنے کے، کیسے ان کے مسائل حل کرنے ہیں۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ان سے بات چیت ہوگی، یہ کتنا پیسہ کماتے ہیں، یہ لوگوں کو یوٹیوب پہ کیا کچھ سکھاتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز کون سی ہے، اور شاید کچھ پرسنل باتیں بھی۔ ٹھیک ہے، تو بلا تامل چلتے ہیں کاشف مجید صاحب کی طرف۔ کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لے کے آئے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ جو ہے نا ایک اچھی ہیلدی جو ہے وہ ہماری ڈسکشن ہو سکے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ذرا بتائیے گا، ہمارے شاید کچھ آڈینس نہ جانتی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، میری آڈینس کچھ اوور لیپ کرتی ہے، آپ کو جانتی ہے، کچھ نہیں جانتی ہوگی، تاکہ آپ جو وہاں پہ اپنی چینل پہ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ کیا کچھ ہے؟ بیسکلی مائی سیلف انجینئر کاشف، میں یوٹیوب پہ تقریباً 5 سال ہو گیا مجھے آن لائن ارننگ سکھاتے ہوئے، جس میں مینلی یوٹیوب کا ٹاپک ہے کہ آپ کیسے یوٹیوب سے گرو کر سکتے ہیں، پھر فری لانسنگ ہے کہ آپ کیسے فری لانسنگ سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ جو میری پہلی ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی وہ فری لانسنگ کے والے سے تھی، پھر اس کے بعد بلاگنگ ہے، اس کے علاوہ کرپٹو ہے، اس کے علاوہ ڈفرنٹ ٹاپکس ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، ای کامرس ہے، شاپیفائی آج کل کافی ٹرینڈنگ میں، تو اس طرح کی کافی چیزیں جو کہ الحمدللہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا سکھاتے ہوئے۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ نے کی کرپٹو کی، کرپٹو کیا واقع ہی ایک ویلیبل چیز ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس میں لوگ پیسے انویسٹ کر کے پیسے کما سکتے ہیں؟ دیکھیں مین چیز اس میں بتائے کہ اب 2 چیزیں ہیں کرپٹو کے اندر، اسپاٹ ٹریڈنگ ہے اور فیوچر ہے۔ اگر آپ فیوچر میں قدم رکھتے ہیں تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ لگا رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو -100 پہ آپ چلے جائیں گے فرسٹ ٹائم آپ انویسٹ کرتے ہیں۔ اسپاٹ میں ہاں چانسز ہیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم بھی انویسٹ کرنے پہ لاس نہ ہو، اس میں ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ اگر آپ کہیں گے کہ 50% چانسز ہیں آپ کو پروفٹ کے، وہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% چانسز آپ کے لاس کے۔ تو لوگ ہمارے ہاں جو آپ جیسے آپ کا کوشچن ہے اس کے مطابق بالکل ایک جینون طریقہ ہے، ایک ریئل طریقہ ہے جہاں سے ارننگ ہوتی ہے اور آپ ارننگ اچھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو فنڈامنٹل انالیسس، ٹیکنیکل انالیسس، ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ مارکیٹ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد، جو کہ میں کہوں گا کم سے کم بھی 1-2 سال کا پیریڈ ہے، اس کے بعد آپ کم سے کم $500 سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے 2 سال جو اس میں جانا ہے تو وہ $100 $200 اتنے تک انویسٹ کریں، اسی کے اندر جو ہے وہ اس کو سیکھتے رہیں، تو پھر آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ ایک بالکل جینون طریقہ ہے۔ اچھا، ایک بات نا ایسے انیسٹلی بتانی ہے آپ نے، آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے جو یہ کرپٹو میں کام کرتے ہیں، اس میں کتنے پرسنٹ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ نقصان کر بیٹھتے ہیں؟ کرپٹو میں دیکھیں تقریباً کوئی 1% میں کہوں گا کہ جو کامیاب ہوتے ہیں، جیسے یوٹیوب کی بھی ریشو ہے، آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یوٹیوب پہ بھی لوگ بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کرپٹو میں اس سے بہت ڈفرینٹ سنیریو ہے۔ اب کرپٹو میں یہ ہے کہ اس میں چونکہ انویسٹمنٹ انوالو ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں ہر بندہ یہی ذہن لے کے آتا ہے کہ یار بس تھوڑا سا پیسہ لگائیں اور ہم اربوں پتی یا کروڑوں پتی، سنا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا لگائیں گے اور اس سے بڑا پیسہ آ جاتا ہے کرپٹو سے، تو ہم اس مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں۔ جب ہم اس مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے ہمیں لاس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ 1% بھی نہیں ہوں گے اگر آپ کے کوشچن کا میں ڈائریکٹ آنسر دوں تو وہ، لیکن اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ جیسے یوٹیوب ہے تو اس میں آپ کو ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اب جیسے ہم ویڈیو یہاں پہ بنا رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، لائٹنگ آپ نے لگائی ہے، کیمراز ہیں، ایک پوری ٹیم ہائر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کرپٹو کو سیکھنے کے لیے آپ کو پورا ایک بیک اینڈ پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اس کے آپ نے نیوز پراپر دیکھنی ہے کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ جس کوائن میں انویسٹ کر رہے ہیں اس کا بیک اینڈ پہ ایکسپورٹ کتنی ہے، کیسے آپ کو اس کے ٹیکنیکل انالیسس کرنے ہیں، کب آپ نے انویسٹ کرنا ہے، کب مارکیٹ اپ ہے تو آپ نے انویسٹ کرنا ہے، ڈاؤن ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو سمجھنے میں میرا خیال ہے 6-8 مہینے لگتے ہیں، لیکن یوٹیوب سے بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ یہاں سے اچھی ارننگ کر لیں گے کرپٹو سے۔ آپ نے کتنے پیسے انویسٹ کیے ہیں اس پہ؟ دیکھیں الحمدللہ میں ڈائریکٹلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کہہ لیں کہ ایک اچھا پورٹ فولیو جیسے کہتے ہیں، منیمم میں کہہ لوں 5000 10,000 سے تو پلس ہی ہے الحمدللہ، اس سے تو پلس ہی۔ پاکستان میں کوئی اور آپ کے دوست جنہوں نے بہت بڑی رقم اس پہ کرپٹو میں لگائی ہو؟ کافی زیادہ یوٹیوبرز ہیں جو نام چاہے نہ لیں لیکن ان کی رقم بتائیے گا آنیسٹلی۔ ہاں، ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ابھی خود ہی جو ہے نا ڈسکلوز کیا تھا 1.2 کروڑ انہوں نے ارن کیا ہے، 1.2 کروڑ
ایک مہینے کے اندر کرپٹو سے. اب انویسٹ کتنا ہوگا, کم سے کم بھی 6 سے 8 کروڑ ہوگا ان کا. اس کے علاوہ میں اگر بتاؤں تو اور بھی یوٹیوبرز ہیں میرے ساتھ رابطے میں جنہوں نے 1 سے زائد کروڑ تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے کرپٹو کے اندر. 1 سے زائد کروڑ مطلب آپ کہہ لیں 30-40 ہزار یا 50,000 ڈالر. ٹریڈ کرنی چاہیے یہاں پہ کہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ٹریڈ کرنی چاہیے. میں اس میں لوگ بہت سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرپٹو میں نا ہم لوگ لانگ ٹرم ہولڈنگ کریں گے, اس سے بہت سے لوگ جو ہے نقصان اٹھاتے ہیں. اب آپ نے اگر دیکھا ہو 2019-20 میں تو یہ بہت ٹرینڈ پہ گیا تھا کرپٹو. اب $69,000 کو بھی اس نے ٹچ کیا تھا BTC نے, BTC کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک ٹائم آیا کہ یہ BTC ابھی 15,000 پہ گیا تھا اور واپس جیسے اوپر گیا پھر واپس $25,000 پہ بھی آیا ہے. تو اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طرح سے آ رہے ہیں تو ابھی آپ انویسٹ کریں گے $65,000 کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے اس ٹائم BTC نا. اگر آپ ابھی ٹریڈ کرتے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یار میں 2 سال جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر دیتا ہوں, تو ہوگا کیا آپ کو لاس کے ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد یہ مارکیٹ پھر نیچے آئے کافی زیادہ, تو آپ کا ذہن جو ہے نا وہ بالکل آپ دیکھ کے ہی وہ ہو جائیں گے, ہینگ ہو جائیں گے کہ یار ہوا کیا ہے میرے ساتھ, بہت زیادہ لاس ہو سکتا ہے آپ کو. اگر آپ کرتے ہیں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ جسے ہم کہتے ہیں ڈے ٹریڈنگ یا آپ اس کو کہہ لیں ویکلی ٹریڈنگ, تو وہ میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کوائن کے اندر میں لگاتا ہوں. جیسے میں آپ کو کافی چیزیں آگے بتا بھی دوں گا, جیسے بائننس کے اندر آپ جاتے ہیں لانچ پیڈ ہے, اور یہ بھی میں نے ویڈیو میں بھی ڈسکلوز نہیں کیا ہوا, یہ چیزیں میں خود امپلیمنٹ کر رہا ہوں ابھی, مجھے اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے کہ لانچ پیڈ کے اندر آپ دیکھیں تو BNB جو کوائن ہے وہ جس ٹائم لانچ پیڈ ہوتا ہے نا اسٹارٹ ہوتا ہے اس میں فارمنگ ہوتی ہے. لانچ پیڈ سے مراد ہے کہ کوئی بھی کوائن آئے گا اس کی فارمنگ ہوگی 5-6 دن, اس میں آپ نے اسٹیکنگ کرنی ہوگی, ہولڈنگ کرنی ہوگی کوائن کی. اب اگر آپ ہولڈنگ کرتے ہیں کوائن کی تو آپ کو جو ہے نا کچھ ریوارڈس کے طور پہ جو کوائن لانچ ہونے والا ہوتا ہے وہ ملتے ہیں. اب جب آپ BNB لے کے ہولڈنگ کریں گے تو BNB جس ٹائم بہت زیادہ بائی ہوتے ہیں, جس ٹائم فارمنگ اسٹارٹ ہوتی ہے BNB لوگ بائی کرتے ہیں, اس کی ویلیو چلی جاتی ہے بہت اوپر, ٹھیک ہے BNB کی, اور جس ٹائم اس کی فارمنگ اینڈ ہوگی تو وہ BNB سارے لوگ سیل کر رہے ہوں گے. تو ہمیشہ سے یہ کریں کہ یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ جو چیز میں خود بھی امپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ جس ٹائم لانچ پول میں جا کے دیکھیں کہ کوائن جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے تو اس کی ویلیو ہمیشہ BNB کی کافی ڈاؤن ہوگی. آپ اس ٹائم اس کو جو ہے نا وہ ہولڈ کر لیں یا اس کو بائی کر لیں, اور جس ٹائم نیکسٹ پروجیکٹ آتا ہے 15-20 دن میں ایک پروجیکٹ لازمی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لانچ پول کا 15-20 دن بعد آپ جب اس کو سیل کریں گے, جس ٹائم اس کی فارمنگ اسٹارٹ ہو رہی ہوگی تو لوگ اس کو بائی کر رہے ہوں گے. جب بائی کرتے ہیں تو ویلیو اوپر جاتی ہے کسی بھی کوائن کی, تو آپ اس ٹائم اس کو سیل کرتے ہیں تو کم سے کم بھی آپ کو $40 سے $50 ایک BNB کے پیچھے آرام سے پروفٹ آئے گا. ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے اس لحاظ سے. اسٹیکنگ کو جو فی الحال میں سمجھا تھا میں اس میں کام نہیں کرتا, کچھ ریسرچ اس میں کی ہوئی ہے, لیکن آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ اسٹیکنگ سے مراد کہیں یہ تو نہیں اس میں انٹرسٹ نہیں. 2 چیزیں, ایک ہے ارن کا سیکشن ہے, میں بائننس کی بات کر رہا ہوں, باقی ساری ایکسچینج میں بھی ایسا ہی ہے. ایک ارن کا سیکشن ہوتا ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں, انویسٹ کرنے کے بعد ہوگا کیا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم ملتا ہے, جیسے 30 days 60 days, اس میں آپ نے وہاں پہ اپنے جو کوائنس ہیں جتنے بھی آپ نے وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں وہ آپ نکلوا نہیں سکتے. تو وہ ہوتی ہے فلیکسیبل, یا اس میں جو ہے نا وہ اس کو ہم فلیکسیبل نہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے ہاں اس میں آپ نکلوا نہیں سکتے اپنے پیسے. جب آپ نکلوا نہیں سکتے تو اس پہ آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے, فکس ڈپازٹ. بالکل میرے ذہن سے وہ نکل رہا تھا فکس ڈپازٹ. آپ فکس ڈپازٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے اس پہ آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے, تو وہ ہے انٹرسٹ, وہ حرام ہے. اگر ہم جو اسٹیکنگ کی بات کر رہے ہیں وہ اگر آپ کرتے ہیں کسی بھی کوائن کے اندر, وہ آپ کو فکسڈ وہ نہیں ہے اور اس کا کوئی آپ کو جو ہے انٹرسٹ نہیں آ رہا. آپ کے ڈپازٹ کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ اگر کوئی ڈپازٹ کر رہے ہیں اماؤنٹ, تو جو کرپٹو جس کے لیے آپ نے ڈپازٹ کی ہوئی ہے, جو کہ نیا کوائن لانچ ہونے والا ہے, 2 دن 1 دن کا اس کا ٹائم ہوتا ہے فارمنگ کا, وہ آپ کو کوائن ملے گا, آپ کو انٹرسٹ کبھی بھی نہیں ملے گا. تو 2 ڈفرینٹ چیزیں, ہم لوگ اس کو ہمیشہ سے میں خود بھی یہ سمجھتا رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اسٹیکنگ بہت ڈفرینٹ ہے اس سے, اسٹیکنگ میں کوئی ایشو. اچھا دین واٹ از اسٹیکنگ ایکچولی؟ دیکھیں اسٹیکنگ بیسکلی کیا ہے کہ 2 طرح کی چیزیں میں آپ کو سمپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ اگر اسٹیکنگ کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہولڈنگ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اسٹیک کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو جو ایئر ڈراپ ملے گا, جس کوائن کے لیے آپ اسٹیک کر رہے ہیں وہ آپ کو کوائن ملے گا, تو وہ تو بالکل صحیح ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اسٹیکنگ جو بیسکلی ہولڈنگ ہے کسی بھی کوائن کے لیے آپ کرتے ہیں, اور وہ کوائن آپ کو ریوارڈ کے طور پہ, جسے ہم ایئر ڈراپ بھی کہتے ہیں, وہ ملتے ہیں. وہ فارمنگ پیریڈ ہوتا ہے کچھ اس کے لیے. دوسری اسٹیکنگ ہوتی ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے کہ آپ فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں, وہ بھی اسٹیکنگ ہے. اب ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس پرپز کے لیے کریں. اگر آپ تو فکس ڈپازٹ کر رہے ہیں, اس کو ہولڈنگ کر رہے ہیں 60 دن کے لیے 90 دن کے لیے, تو جو آپ کو پھر آئے گا وہ حرام ہے, وہ اسٹیکنگ ٹھیک نہیں ہے. باقی ہولڈنگ کو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کوائن کے لیے ہولڈنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو لوگ ارن کرتے ہیں یہ دوبارہ پیسہ انویسٹ بھی وہاں پہ کرتے ہیں کہ استعمال کر لیتے ہیں؟ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ موسٹلی جو کام جس میں پیسے سے پیسہ کمانا پاسبل ہوتا ہے, چاہے یہ نا جوا چاہے نہ ہو, بالکل, لیکن اس کے نا اس کے اثرات ویسے کہ پہنچتے ہیں, انسان دوبارہ پھر لالچی ہوتا ہے اس میں لگانے کے لیے,
تو کیا ایسا ہی کرتے ہیں لوگ کہ کھاتے پیتے ہیں اس کو؟ نہیں یعنی ایک نا مثال مشہور ہے پنجاب میں نا، کہتے ہیں کنویں کی مٹی کنویں پہ لگ جاتی ہے، تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل، لالچ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جو کرپٹو ہے اس میں ایک فیمس جو جیسے آپ نے سیئنگ کہی اسی طرح سے ہے کہ جو آپ انویسٹ کرتے ہیں آپ اتنا پروفٹ لے لیں، وہ پروفٹ آپ نکال لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو باہر آ گئی، صرف پروفٹ نکالنے ہیں. ہاں، آپ جو جتنا آپ نے انویسٹ کیا، لیٹس سپوز آپ نے $500 انویسٹ کیا ہے، آپ کا اگر $500 پروفٹ آ جاتا ہے ایک سال میں جتنا بھی، وہ آپ نکال لیں، یعنی کہ آپ کی انویسٹمنٹ نکل گئی. اب آپ صرف پروفٹ پہ کھیل رہے ہیں. اب وہ پروفٹ چاہے جتنا مرضی بڑھائیں یا اس کو نکال لیں تو وہ کوئی نہیں، اور باقی آپ ودرا کسی بھی ٹائم کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی لمیٹیشنز نہیں ہے کہ ہوتا ہے نا کہ ایک مہینے بعد کچھ فیک ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جی 30 دن بعد ودرا کریں گے، یہ وہ، تو وہ سارا فیک ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی کرپٹو. آپ افیلیٹ مارکیٹنگ پہ بھی بات چیت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایفیلیٹ مارکیٹنگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پروڈکٹس کو اگر آپ جو ہے وہ کسی کے بھی سیل کرتے ہیں، لیٹس سپوز آپ کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک کمپنی ہے اس کے پاس پروڈکٹ ہے، اس کے پاس کسٹمر نہیں ہے، آپ ان دونوں کے درمیان میں رابطہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ کمپنی کو کہتے ہیں کہ میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کی بیچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک اچھے ریٹ پہ جو کمپنی نے ریٹ دیا ہے، تو کمپنی آپ کو اس کا پروفٹ دیتی ہے، کمیشن دیتی ہے. اب ہم لوگ جو کرتے ہیں، ایک تو ہوسٹنگر ہے جو کہ بہت بڑا پاکستان میں بھی اور دنیا ورلڈ وائڈ میں ایک پلیٹ فارم ہے ہوسٹنگ اینڈ ڈومین کے لیے، میں اس کی کرتا ہوں ایفیلیٹ مارکیٹنگ. دوسرے نمبر پہ ایک ویب سائٹ ہے گیٹ لائک کے نام سے، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کمپلیٹ کرنے پہ پیسے دیتی ہے، اس کی بھی ہم لوگ کرتے ہیں. فائیور ہے، فائیور پرو کے نام سے ایک آپ دیکھیں گے، فائیور ایفیلیٹ کے نام سے آپ دیکھیں گے، تو وہاں پہ بھی کافی اچھا خاصا آپ کو پروفٹ ملتا ہے، اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں. اس کو پروموٹ کرتے ہیں آپ خود اپنے چینل پہ؟ نہیں، جو ہوسٹنگر ہے اور جو ایک ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی گیٹ لائک، اس کو تو میں ڈائریکٹلی کرتا ہوں، باقی چیزیں میں بیک اینڈ پہ اپنے لیے کرتا ہوں، صرف اپنی ارننگ پوٹینشیل. اب جو دوسرے لوگ جن کو آپ بتاتے ہیں افیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہے، وہ پروموٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ کہاں سے پروموٹ کریں اس کو؟ دیکھیں، ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، جیسے کہ ایک کورا نام کی آپ کو پتا ہوگا ویب سائٹ ہے جو کہ کوسچن اینڈ آنسر کی ویب سائٹ ہے. آپ لیٹس سپوز آپ کوئی بھی افیلیٹ مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، آپ انہی کے کوسچنس کو اپنے مطلب آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس کون سا پروڈکٹ ہے جو میں سیل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ وہاں پہ اسی ریلیٹڈ کوسچنس تلاش کریں، کافی زیادہ لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، تو پہلے ان کو ان کا سولوشن دیں، لیکن مزید ان کو گائڈ کرنے کے لیے ان کو اس چیز کا پروڈکٹ کا لنک دے دیں، کچھ بھی دے دیں، تو وہاں سے ایک آپ کو اچھا جو ہے وہ پوٹینشیل ملتا ہے. لیکن وہاں پہ یہ لنکس اگر لگائیں گے نا تو ان کے ماڈریٹر ریموو کر دیں کہ یہ آپ کا جو کویشچن کا آنسر تھا کولیپس ہو جائے گا. کولیپس میں دیکھیں کسی کویشچن کے نیچے کئی آنسرز ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک نظر آتے ہیں، باقی کولیپس میں کتنے سارے آنسر چلے آتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ صرف اسی پرپز کے لیے یوز کریں گے کورا کو، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ بتا رہے ہیں. لیکن اگر آپ 10 کوسچنس کے آنسر دے رہے ہیں جس میں ایک جگہ پہ آپ اپنا لنک پروموٹ کر رہے ہیں، اب اس میں بھی اپ ورڈ کا آپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوسچن آپ کا جتنا اچھا ہوگا، اگر وہ اپ ورڈ میں جاتا ہے تو اتنے ہائر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے آپ کو لنکس آ سکتی ہیں، آپ کو سیلس. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو آفر کرتے ہیں یا بتاتے ہیں وہ ٹک ٹاک کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ اگر آپ لوگ اپلوڈنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ فرسٹ ڈے بھی آپ اپلوڈنگ کریں گے تو آپ کے 300-400 ویوز آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، جتنے بھی ویز ہیں جو میں بتا رہا ہوتا ہوں وہ آرگینک ہی ہیں، یعنی کہ آپ کو اگر ایفیلیٹ سے ارننگ کرنی ہے مینلی تو آپ کو کہیں نہ کہیں ٹریفک تو چاہیے ہوگی. ٹریفک کے لیے آپ کے پاس خود اگر آپ آرگینک ٹریفک جنریٹ کر لیتے ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے. نہیں، ٹریفک یا ریلیونٹ ٹریفک؟ دیکھیں، ٹریفک ہونا اور ریلیونٹ ٹریفک ہونا بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ آپ ریلیونٹ اپنا ٹاپک جو بھی آپ کی چیز ہے اس لحاظ سے تلاش کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ریلیونٹ ٹریفک کی بات کریں تو اگر آپ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں یا آپ کوئی بھی پلیٹ فارم چوز کرتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے، تو وہاں پہ پہلے آپ کو اپنے اس نش کے اکارڈنگلی ہی ٹریفک جنریٹ کرنی ہے، اس سے آپ کی ریلیونٹ ٹریفک ہی جنریٹ ہوگی. آپ اگر لیٹس سپوز فائیور کا کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کا پروجیکٹ ہے، آپ وہ اس کی سروس سیل کر رہے ہیں، تو آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہی ویڈیوز بنائیں گے وہاں پہ ٹک ٹاک پہ آ کے، تاکہ آپ کے پاس ریلیونٹ ٹریفک آئے. ریلیونٹ ٹریفک کا آنا بہت لازمی ہے. اگر ویسے آپ کے پاس ٹریفک ہوگی تو اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں. بتاؤں اس کی یہ اسکلز ہم استعمال کرتے ہیں بالکل ایسے. یہ ٹرک تھوڑی سی آڈیئنس کو بھی بتاؤں ساتھ میں کہ کیسے آپ جلدی اس سے ذرا اگر ارننگ کرنا چاہیں، اگر آپ کے پاس ایفیلیٹ لنکس ہیں، فرض کیا آپ کورا کو جوائن کریں، کورا کو جوائن کر کے تو آپ نے کم از کم 10 میں سے 7 ایسے جواب دینے ہیں جن میں کوئی لنک نہ ہو، تاکہ آپ کی کورا کی پروفائل جو ہے یہ ریموو نہ کی جائے، یا یہ وہ ہوتا نا رینک جو کر رہی ہے وہ ڈی رینک ہو جائے گی. جو 2 سے 3 جو آنسرز ہیں ان کے اندر آپ لنکس ڈال سکتے ہیں، اور لنکس ڈالنے سے پہلے ایک کام کیجئے. وہ کام یہ کیجئے کہ ہر ایک کویشچن آنسر میں لنکس ڈالنے سے بہت اچھا ہے آپ ahrefs.com یا simrush.com پہ کورا کو ایڈ کیجئے. وہاں پہ جا کے اس کے ٹاپ رینکنگ کی ورڈ چیک کیجئے کہ کون کون سے ہیں، وہاں سرچ کر سکتے ہیں اس سائٹ کے کون سے پیجز
میرے متعلقہ رینک کر رہے ہیں میرے ٹاپک یا کی ورڈ کے متعلقہ، ان پیجز پہ جائیے، وہ پہلے ہی ٹریفک لے کے آ رہے ہیں گوگل میں سرچ پہ، ان پہ جا کے آنسر کیجئے، آنسر کوشش کیجئے ایسا کیجئے کنسائزڈ آنسر جو ریلیونٹ ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، اور لوگ اس سے انجوائے کریں، اس سے حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ ایسے آنسرز کے ساتھ نیچرل وہاں پہ آپ ووٹ مل سکتے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ یہ ٹرک آپ کو جلد پیسے کمانے میں معاونت دے گا۔ میرے دوست ایک آج سے 4-5 سال پہلے انجینئر تھے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جاب لیس تھے کافی سالوں سے، مجھے کہتے ہیں کچھ بتاؤ کہ میں اس طرح پیسے کماؤں۔ تب ان کو یہ ٹرک بتایا تھا کہ چلیں 40-50 ہزار اس سے آسانی سے نکال لیں گے وہ۔ اس میں جو اپ ووٹس ہیں یہ بھی سیل ہوتے ہیں اصل میں، اور پلیٹ فارمز ایسے ہیں لائک ایس کلرکس ہے، اس میں وہاں سیل ہوتے ہیں، لیجٹ LEGIIT.com، اس پہ بھی سیل ہوتے ہیں اس کے اپ ووٹس۔ تو ہلکی سی کوانٹٹی میں نا اس کے اگر اپ ووٹس بھی بڑھا لیں تو تھوڑی سی جینوئن نظر آئے گا، اور آپ کا آنسر رینک ہونے کے چانسز ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا، افیلیٹ مارکیٹنگ میں آپ یہ ٹک ٹاک کا میتھڈ بتاتے ہیں، ساتھ میں کورا کا میتھڈ بتاتے ہیں، بلاگنگ کرواتے ہیں؟ بلاگنگ دیکھیں ہم لوگ ڈائریکٹلی تو میں آفر نہیں کر رہا، یعنی کہ میں جو ہے وہ ویڈیوز، اس پہ میرا کانٹینٹ نہیں ہے۔ ہاں آپ کہہ لیں 10 میں سے کوئی ایک ویڈیو ضرور ایسی ہوتی ہے جو کہ بلاگنگ کے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جس میں آپ کہہ لیں کہ ایک تو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی، جس میں کافی اسپانسرز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے مرج، تو وہ اس لحاظ سے ہم لوگ بناتے ہیں۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے کہ AI کا یوز کر کے آپ چیٹ GPT اور ان کا بھی کافی زیادہ لوگوں نے ٹرینڈ میں ڈال دیا ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ آرٹیکلس لکھوا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کریکٹ کرنا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی نہیں، اس طرح کے کانٹینٹ پہ جو ہے نا کبھی کبھی ایک آدھ ویڈیو ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے اس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ کس طرح کی سروسز دیتے ہیں لوگوں کو، کمپنیز کو؟ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ بیسکلی جو ہم لوگ آفر کر رہے ہیں وہ یوٹیوب چینل مینجمنٹ کی سروسز ہیں، جو کہ مین ہماری جو ہے نا وہ، کیونکہ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ ہی، اور اسی پہ ہی میں نے الحمدللہ اپنا چینل سمیت کافی یوٹیوب چینلس جو ہیں وہ گرو بھی کیے ہیں، اور آٹومیشن پہ جو ہے وہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس ٹائم۔ تو یہ 2 چیزیں جس پہ ہم لوگ مین اسپیسیفک اس ٹائم فوکسڈ ہیں۔ آٹومیشن کیا ہے اس میں؟ نہیں، علیحدہ سے میں بتا رہا ہوں کہ آٹومیشن پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ آٹومیشن یوٹیوب چینل، یوٹیوب چینل آٹومیشن وہ کیا ہے؟ بیسکلی یوٹیوب آٹومیشن کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ میں اس کو نا سمپل کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ آپ گھوم رہے ہیں سوات میں، مری میں، ٹھیک ہے، اور آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ ہو رہے ہیں منتھلی بیسس پہ، تو کتنا ہی اچھا لگتا ہے سن کے۔ تو یہی چیز ہے کہ آپ خود کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، چینلس پہ، اور آپ جو ہے وہ اس سے ارننگ کر رہے ہیں۔ اس کو ہم سادہ زبان میں یوٹیوب آٹومیشن کہتے ہیں۔ اب اس میں 2 طرح سے ہوتی ہے کہ ایک آپ پاکستان کی آڈینس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ USA کی آڈینس کو ٹارگیٹ کریں کیونکہ وہاں پہ RPM CPM بہت اچھا ملتا ہے۔ نہیں، کنٹینٹ کیسے کے بنائیں یا ہم لوگ جن کو پتہ نہیں نیچ کا کنٹینٹ کیسے کے بنائیں گے؟ یہ 2 طرح سے، اب جیسے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، پہلے جو ہے وہ پاکستانی آڈینس ہے، پھر اس کے بعد USA آڈینس ہے۔ اس میں پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کس آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد کنٹینٹ کی ٹائپس آتی ہیں کہ آپ کس طرح کا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ اس میں ڈفرنٹ ٹائپ آف کنٹینٹ ہے، جو کہ ابھی میں پاکستانی آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے جو ہمارا آٹومیشن کا چینل چل رہا ہے اس میں آن لائن ارننگ ہے۔ اس میں ایک جو ہے وہ میں نے لڑکا ہائر کیا ہوا ہے جس کو وہ ماشاءاللہ سے ایڈس ٹیرا اور اس طرح کے ڈفرینٹ ایڈ نیٹ ورک میں کام کرتا ہے، تو اس کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اس چیز کا، تو وہ وہاں پہ ان چیزوں کو جو ہے ایکسپلین کرتا ہے، جیسے آپ بلاگنگ کہہ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تو آن لائن ارننگ کا ایک ٹاپک ہے، کرپٹو کا ایک ٹاپک ہے، جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آٹومیشن تو سب سے بیسٹ ہے، چونکہ اس میں RPM آپ کو کافی اچھا خاصا ملتا ہے۔ اگر آپ باہر کے کنٹریز کی بات کریں گے تو اس میں جو لوگ سمپل، جو جیسے ہماری طرح کے لوگ ہیں، وہ فیکٹس کا چینل بناتے ہیں، موٹیویشن کا بناتے ہیں، ٹریولنگ کا بناتے ہیں، ٹریول گائیڈ، یہ 3 چینلز جو کہ بہت زیادہ چلتے ہیں، اور ایک جو سب سے مین چینل ہے جس میں آپ کو RPM CPM بھی اچھا ملے گا اور ایزی ہے بنانا بھی، وہ ہے ہاؤ ٹو سے ریلیٹڈ۔ آپ ٹیک سے ریلیٹڈ کوئی بھی چینل بنا لیں، ہاؤ ٹو، جس طرح موبائل کے جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں، اینڈرائڈ کا یا کوئی بھی آئی فون کا کوئی بھی ٹرک ہوتا ہے، کوئی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لوگوں کو انسٹاگرام اسٹوری اپلوڈ کرنا نہیں آتی ہے، چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں، Gmail بنانا، یہ لوگ انگلش میں اگر بناتے ہیں ڈالتے ہیں، میرے کافی چینلز لوگوں کو دکھائے بھی ہیں، اور اس میں ایک چینل میرے ذہن میں اب آ نہیں رہا، وہ پاکستانی لڑکے کا چینل ہے، اس پہ 2,40,000 سبسکرائبر ہیں تقریباً، اور وہ منتھلی اسی آٹومیشن سے ہی تقریباً کچھ $4-5,000 تو آرام سے کما رہا ہے۔ اب میرے ذہن سے وہ چینل کا نام نکلا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو بعد میں پرووائڈ کر دوں تو آپ وہ لگا دیں، تاکہ وہ لوگوں کو، وہ پاکستانی لڑکا ہے جو کہ ماشاء اللہ سے ہاؤ ٹو کے ریلیٹڈ ہی بناتا ہے، ٹیک کیٹیگری کے اندر، وہاں سے کافی اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہے۔ تو ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں، ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں، آپ کے لیے ایزی کیا ہے، کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے تو آپ
وائس اوور آرٹسٹ ہائر کریں گے. اگر آپ وائس اوور آرٹسٹ ہائر کرتے ہیں تو سیکنڈ چیز آتی ہے کہ آپ جو آگے ویڈیوگرافی دیکھیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے وہ کہاں سے یوز کریں گے. اس کے لیے پھر آپ کو اسٹوری بلاک اور ڈفرینٹ MX کٹ ہے, اس طرح کی انورٹو ایلیمنٹس ہے, اس طرح کی سبسکرپشن لینی پڑ سکتی ہے. لیکن یہ ورتھ فائل ہے, یعنی ورتھ فائل ہے کہ اس میں کئی ٹاسک ہیں, ان کے لیے شاید کسی کو پے کرنا پڑے گا خود یا پھر لرن کرنا پڑے گا. تو اتنی ایفرٹس کرنے کے بعد اگر چینل کسی کے نہ چلے تو کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یوٹیوب پہ یا کسی بھی بزنس میں جتنا میں نے سمجھا ان چیزوں کو, آن لائن فیلڈ کے اندر بات کر رہا ہوں, 1% چانس ہے کہ آپ کا چینل گرو ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں ڈپینڈ کرے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تو اس بندے نے رائٹ ڈائریکشن میں چیزیں سیکھی ہیں اور رائٹ پرسن سے سیکھی ہیں. جیسے کہ اگر ہم GFX مینٹور کی بات کریں, ماشاء اللہ سے بہت اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ پاکستان میں سکھا رہے ہیں اور انڈیا سے بھی بہت سے لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں. اگر تو آپ نے ایسے مینٹور سے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں تو آپ ایک اچھی چیز بنا رہے ہیں, تو پھر آپ کی چیزیں چلیں گی بھی صحیح. اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی ایسے جگاڑ سے سیکھی ہیں کہ یار بس کیپ کٹ پہ جلدی سے ایڈٹ کر لیا, وائس اوور بھی موبائل سے کر لیا, اگر آپ ایسا کانٹینٹ ریڈی کر رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ورلڈ وائڈ تو نہیں کبھی بھی قابل قبول ہوگا. کنٹینٹ کی ڈیپتھ بیٹر ہے کہ کنٹینٹ بنانے کی پروڈکشن کوالٹی؟ دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں وہ جسٹ ون تھنگ کون سی والی امپورٹنٹ کون سی؟ ڈیپتھ میٹر کرتی ہے. آپ نے دیکھے ہوں کیسے کئی چینل جن پہ لوگوں نے صرف ویڈیو فون سے ریکارڈ کی, یہ وائرل ہوگی. بالکل ایسے ہی. اس میں کچھ ایسا تھا جو لوگوں کو کہیں انٹائز کرتا ہے, انٹریگ کرتا ہے کہ وہ لوگ دیکھیں. میرے پاس دیکھیں گے شروع میں میرے پاس کوئی خاص جگہ نہیں تھی, کوئی فون یا میں نے کوئی لائٹنگ ایسی اچھی استعمال نہیں کی. آج یہ نہیں گرو کیا ہے. بالکل پہلے ہمارا فوکس تھا ہی نہیں, ہم تو کسی ڈارک سی جگہ پہ بیٹھ کے پروگرامنگ کر رہے تھے, مارکیٹنگ کر رہے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. جو فون سے ویڈیو ریکارڈ کی وہی ساری وائرل ہوگی. یعنی میرے خیال میں اگر انسان پیسے کمانے کے لیے چینل نہ بنائے تو پھر بالکل انسان اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے چینل بنائے تو اس کے پیسے بھی آئیں گے. بالکل ایسے ہی. تو پھر ناکامی کی چانس ہی نہیں ہوگی. میرا ذاتی ویسے خیال ہے آج بھی اگر مجھے چینل کرنا پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ چینل کے فیل ہونے کے چانسز شاید 0% ہوں گے. اس کی وجہ کنٹینٹ کی ڈیپتھ ہوگی. بالکل ایسے. اگر واقعی لوگ پسند کرتے ہیں, ان کو کوئی ایسی چیز ملے گی تو پھر تو واقعی پیسے کما لیں گے. میں نے اس دوران میں نا کئی ایسے کام کیے تھے جن میں ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کیا اسے پیسے آتے ہیں. آپ یقین کیجیے گا موسٹلی وہ کام جس میں کنٹینٹ کی ڈیپتھ نہیں تھی نا, تو وہاں پہ کام رہ گیا. وہ اس کا جو ایلکو ہے یہ خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل بڑے کم ایسے دوسرے چینلز کو کہیں گرو کرنے دیتا ہے جو جس میں ڈیپتھ نہ ہو. جیسے اس کا مقصد یہ ہو کہ چلیں جی کوئی فینسی قسم کی ویڈیو ہو, رینک کرے, یا تو پھر فیشن ہو, فیشن کی باتیں کریں, لگژری کی باتیں کریں, وہ تو ٹھیک ہے, ڈفرینٹ سائڈ. اب دیکھیں اگر آپ نے ایسے ہاؤ ٹو ٹائی ویڈیوز کرنی ہے, فلاں کرنی ہے, لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو میں نے کچھ نیا دینا ہے ان کو, ویڈیو چلتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ نے ڈیپتھ کی بات کی نا, اسی میں مین چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے, آپ جس چیز کو سکھا رہے ہیں وہ آپ کو کتنی آتی ہے. ہمارے یہاں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں نے سیکھا ہے ابھی تک کا, کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی سکھانے کو نہیں ہے, وہ صرف یوٹیوب سے کمانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا فیس لیس چینل چلتے ہیں آج کل. اب بالکل چلتے ہیں. یہ ورتی ہیں کہ اس پہ بندہ محنت کرے. بالکل چلتے ہیں. جو آٹومیشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اسی کا سیکنڈ نیم ہے فیس لیس چینل. تو یہ فیس لیس چینل اگر آپ بناتے ہیں خود کے لیے, جیسے آپ سیلف برانڈنگ کرتے ہیں اس میں, تو وہ بھی بہت اچھا ہے. اگر آپ آٹومیشن پہ جاتے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن وہی چیز ہے جیسے آپ نے بات کی کہ جو آپ سکھا رہے ہیں وہ آپ کو صحیح سے آنا چاہیے. اگر آپ کو جو چیز سکھا رہے ہیں وہ نہیں آتی ہوگی تو آپ بے شک آٹومیشن کریں گے, آپ بے شک سیلف برانڈنگ کریں, یا آپ جیسا بھی بنائیں, فیس لیس نہ بنائیں, ود فیس بنا لیں, چلے گا نہیں آپ کا چینل. اس کی مثال چھوٹی سی یہ تھی, میرے ذہن میں نا ایک اسٹوری تھی امریکہ کے 2 لوگوں کی. وہ اسٹوری کے جو کریکٹرز ہیں مجھے نام ان کے مس ہو گئے, میں سرچ کر رہا ہوں مل نہیں رہے. اب اگر مجھے ان کے نام, ان کی ڈیٹیلز, ان کی ساری ہسٹری کا پتہ نہیں چلے گا نا, تو میری یہ والی اسٹوری شاید اتنے لوگ پسند نہیں کریں گے. یعنی اس کا نالج چاہیے نا. بالکل اس طرح کام کا نالج بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ڈیپتھ کمز فرسٹ. بالکل اس کے بعد جو باقی پروڈکشن کوالٹی, باقی ہر چیز چلے گی. ایک چینل ہے فیس لیس وٹ ایف, میں اس کا بہت کریزی ہوں, مجھے بڑا پسند ہے. اس کی پروڈکشن کوالٹی دیکھیں اس کی, اس میں پروڈکشن کوالٹی سے سارا کام ہے. فار ایگزامپل اینیمیشن ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, ہسٹوریکل چیزیں نکال کے, سائنٹیفک چیزیں نکال کے, اس لیول کا بندہ چینل کرے تو کمال ہے. کیا یوٹیوب کو صرف ایز اے بزنس اسٹارٹ کرنا پاسبل ہے؟ ہم کوئی بزنس نہ کریں. اور بالکل پاسبل ہے. پھر آپ کو نا اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ چیزیں اور ٹرائی کرنی پڑیں گی. جیسے یوٹیوب سے آپ کافی چیزیں جو ہیں, جیسے اگر آپ کی ای بکس ہیں, آپ ان کو سیل کرتے ہیں, آپ نے کوئی پروڈکٹ لانچ کر دیا ہے, فزیکل پروڈکٹ, جیسے کہ کافی یوٹیوبرز ہیں جو کہ کوئی شرٹس اپنی سیل کر رہا ہے, کیونکہ آج کل آپشن بھی آیا ہوا ہے, آپ لنک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یوٹیوب کے. اگر کوئی اپنے پرفیوم سیل کر رہا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ساتھ لنک کرنا پڑے گا. اسٹارٹنگ میں آپ کو اتنا, ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو بیک اینڈ پہ سپورٹ ہے,
آپ کے پاس اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 2 مہینے ہے صرف ہمارے پاس, ہماری اسٹڈی اینڈ ہو رہی ہے, گھر کا پریشر بڑھ جائے گا تو ہمیں یوٹیوب اسٹارٹ کرنی ہے, ارننگ کرنی ہے. ایسا نہیں, اگر آپ کے پاس 1-1.5 سال کا ٹائم ہے اور آپ اس میں آرام سے وداؤٹ جو ہے نا وہ فائنینشیل ایشوز کے آپ کام کر سکتے ہیں, تو پھر آپ یوٹیوب کو ایک اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ جو ہے جیسے ابھی الحمدللہ میں فل ٹائم آپ کہہ لیں یوٹیوبر ہی ہوں. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ سروسز دیتے ہیں, جیسے کہ فری لانسنگ ہو گئی, خود سے جو ہے ایفیلیٹ کر لیا, تو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں آپ ملا کے پھر آپ اتنی ارننگ کر لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور بزنس نہ بھی کرے تو کوئی. کتنی لوگ پیسے سننا چاہتے ہیں, لوگوں کو نمبرز پسند ہیں یہ والے, کتنی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کل میرے ساتھ جو ہے نا ایک حادثہ ہوا ہے کہ الحمدللہ میں نے نئی گاڑی خریدی ہے, تو وہ ایک بائک جو ہے نا اس پہ لگ گئی. تو میرے خیال میں نظر کہیں نہ کہیں ریئل بھی ہوتی ہے. تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی ہے, اپنا آفس ہے, اپنے امپلائیز ہیں. اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں, کوئی مطلب جاب کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ کافی میں نے جابس خود کریٹ کی ہیں لوگوں کے لیے, جو اللہ نے وسیلہ بنایا ہوا. تو یہ ہے کہ اس طرح سے آپ ایک اچھا سیٹ اپ چلا سکتے ہیں. آپ نے انجینئرنگ کی تھی, آپ نے کس ٹریڈ میں کی تھی؟ میں ایگریکلچر انجینئر ہوں. ایگریکلچر میں. آپ نے فیلڈ میں جاب نہیں کی؟ نہیں. تو انجینئرنگ پہ اتنے سال ضائع کیوں کیے تھے؟ دیکھیں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, یہ بہت ہی اچھا کویشچن ہے, اور شاید مجھے فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم موقع مل رہا ہے ایسے کویشچن کو ایڈریس کرنے کا. میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا نا یوٹیوب, تو اس ٹائم جو ہے وہ میں کالج کے اینڈ پہ ہی میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو. تو اس ٹائم تو ایک صرف مائنڈ میں یہ تھا کہ یار ایک اچھا ہے, چلو لوگوں کے ساتھ ایک نالج شیئر ہوگا. اس ٹائم مجھے فارمنگ کا اور اس طرح کی چیزوں کا شوق تھا. اس ٹائم میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ جو یوٹیوب ہے وہ بزنس کے طور پہ بھی چل سکتا ہے یا اس سے پیسے بھی آتے ہیں. تو میں نے جو انجینئرنگ کی تھی, میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹرائی کیا تھا. ایک میں نے ایز اے لائر جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ اپلائی کیا تھا لاء کے اندر, وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا. اور دوسرا میں نے یہاں پہ ایک ریلیٹیو تھے, وہ خود بھی ایگریکلچر انجینئر تھے, تو مجھے یہ بھی تھا کہ یار انجینئرنگ تو کرنی تھی, کیونکہ میں پہلے شروع سے بھی انجینئرنگ ہی رکھ کے آ رہا تھا. انجینئرنگ تو کرنی تھی, لیکن میں نے کافی جگہوں پہ اپلائی کیا تھا جہاں پہ یہ والا جو ایگریکلچر انجینئرنگ, یہاں پہ میرا اچھی جگہ اس پہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی تھی تو فیسز کافی کم ہو گئی. اس طرح میرا ایڈمیشن اچھی جگہ پہ ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے میرے پاس 2 آپشن تھے, قائد اعظم میں ایز اے لاء کروں, لاء کرنا تھا. تو اگر ہاں مجھے میرا یوٹیوب چینل تھوڑا سا بھی چل رہا ہوتا تو میں لاء کی طرف ہی جاتا. تو وہ چونکہ اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, میں نے تھوڑا سا چلتا ہے یا تھوڑا ہی چلتا؟ نہیں ہوتا ہے نا, اگر زیادہ چلے انسان کی توجہ وہاں چلی جائے گی. ہاں ایسا بھی تو ہاں نہیں, تھوڑا سا چل رہا ہوتا نا تو میں پھر لاء ہی کرتا, یہ 100% تھا. لیکن مجھے چونکہ فائنینشلی ایشوز تھے اس ٹائم, تو اس وجہ سے پھر میں نے گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایگریکلچر انجینئرنگ کا ہی فیصلہ کیا. اور اس میں الحمدللہ میں نے اچھا CGPA بھی اسکور کیا ہے, اور ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. لیکن ہماری فیلڈ کے اندر کہہ لیں کہ چونکہ جو ہے وہ اتنی سیلریز نہیں ہے کہ بندہ اس کو لانگ ٹرم جو ہے وہ دیکھے, تو بس جو لوگ بیچارے کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے, میں سوال صرف نا پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہی والا جو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ان کے نمائندے بن کے جواب دیجیے گا. آپ اکیلے نہیں ہیں, بے شمار لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے پڑھا لکھا لیکن ایز اے کیریئر کچھ اور چنا. تو کیا اس سے پہلے گولز کا تعین نہیں تھا, کیا تھا؟ ہاں یہ جو آپ نے کہا نا, اس سے پہلے گولز کا تعین نہیں تھا. 110% یہی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% جو ہماری عوام ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم آگے فیوچر میں کیا کریں گے. اس میں ان کا بھی قصور ہے, اس میں پاکستانی جو کہہ لیں کہ ہمارا جو جس طرح کا سسٹم ہے اس کا بھی قصور ہے, پھر والدین کا بھی قصور ہے. سارا ایک جو ہے نا سوسائٹی کا ہی آ جاتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی بچے کی, شروع سے ہی نہیں ہوتی, جس وجہ سے اس کو بعد میں مسائل ہوتے ہیں. اب جیسے میرے بڑے بھائی ہیں یہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, سیام محسن مجید, انہوں نے اسٹارٹ سے ہی تقریباً میرے خیال میں 9-10 سے آئی تھنک انہوں نے جو ہے وہ اس ٹائم بھی انہوں نے وہ رکھا تھا کمپیوٹر, اس کے بعد ICS کیا, اس کے بعد انہوں نے میڈیا اسٹڈیز کی. الحمدللہ ابھی بھی یہ فری لانسنگ کر رہے ہیں اور بہت اچھے لیول پہ فری لانسنگ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جس بندے کو اپنا ایک پراپر کالج لیول سے ہی اپنا ایک روٹ کا پتہ ہوتا ہے تو وہ تو اس چیز میں بہت اچھا جاتا ہے. ان کو کیسے پتہ چلا اور باقی لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس میں 2 چیزیں, سیم ماحول ہے. ہاں بالکل سیم ماحول ہے, سیم ہے, سیم عوام ہے, سیم ملک ہے پاکستان, اور جس سے ہمیں سارے گلے ہیں. اسی معاشرے میں کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے, بالکل ایسے ہی. پھر باقیوں کو پتہ کیوں نہیں چلتا میں کس سائڈ پہ جاؤں؟ دیکھیں اس میں آپ کا انٹرسٹ میٹر کرتا ہے, آپ کا رجحان میٹر کرتا ہے, آپ کا جو کہہ لیں کہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. جیسے میرے بھائی ہیں, ان کا شروع سے جو رجحان تھا, جو انٹرسٹ تھا وہ بچپن سے ہی کمپیوٹر والی سائڈ پہ تھا. انہوں نے بچپن سے ہی کہنا شروع کر دیا والد کو کہ کمپیوٹر لے کے دیں, اور اس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں, جن کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ ایک چیز میں ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ اسٹک رہتے ہیں, وہ اسی فیلڈ کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب جیسے میرا اسٹارٹنگ سے ہی انٹرسٹ فارمنگ میں تھا, میں نے ویڈیوز بھی اسی والے سے بنائی, لیکن میں اگر اس فیلڈ میں چلا جاتا یا فارمنگ کو ہی پڑھتا, کیونکہ میں نے دیکھا بھی BS پولٹری فارمنگ بھی ہوتا ہے, اگر آپ اس میں جاتا تو میرے خیال میں شاید وہ میرے لیے ایک بزنس کے طور پہ بہت اچھا تھا. لیکن یہ کہیں نہ کہیں ایک سوسائٹی پریشر بھی ہوتا ہے, چونکہ میں نے انجینئرنگ
انجینئرنگ رکھی ہوئی تھی تو والدین کا بھی پریشر تھا کہ آپ نے انجینئر بننا ہے. پھر آپ کو سوسائٹی کے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے کون کیا بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے پاکستانی معاشرے میں. یہ چیزیں جو ہے نا کہیں نہ کہیں امپیکٹ کرتی ہیں. دوسرا جو ہے انٹرسٹ آپ کا, اور آپ کا اگر نہیں ہے انٹرسٹ, آپ صحیح طرح سے دھیان نہیں دیتے اپنے کام پہ, تو یہ بعد میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات میں ڈالتے ہیں. اگر 20 سال آپ پیچھے چلے جائیں اور دوبارہ آپ کو موقع ملے کہ میں اپنا کیریئر پلان کروں, اپنی زندگی پلان کروں, کیا کریں گے؟ دیکھیں ایسی بات بھی آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 23. تو 20 سال نہیں 15 سال پیچھے فرض کیا, تھوڑی سی بندے کو سمجھ آ جائے, کیا کریں گے؟ میں پہلے تو جہاں پہ پری انجینئرنگ رکھی تھی جو لڑکے رکھتے ہیں زیادہ تر, اس کی جگہ ICS رکھوں گا, ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس. پھر اس کے بعد جو ہے میں لاء کروں گا. لاء پاکستان میں میری نظر میں بہت ضروری ہے آپ کے لیے, اگر آپ نے اس ملک میں جینا ہے. چونکہ میں نے اب ایڈمیشن لیا ہوا تھا, میرے کافی جو دوست ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس پاکستان میں جینے کے لیے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ, اگر آپ گورنمنٹ جاب نہیں بھی کر رہے ہیں, آپ سول سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو لاء آنا بہت لازمی ہے. اپنے لیے صرف لاء کر لیں, یہ نہیں کہ کسی اور کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. نہیں, کہیں ایسے نہیں کہہ رہے جو لائرز کی طاقت یہاں پہ مشہور ہے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں ڈنڈا بھی ذرا ہو, انسان کے پاس پاور ہو تو سارا. دیکھیں یہ اس پاکستان میں بہت لازمی ہے. آپ اگر سمجھ رہے ہیں نا کہ شاید ویسے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی چیزیں, تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس نالج ہوگا لاء کا, آپ کے پاس جو ہے لیگل ایشوز میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو آئے گا, تو کوئی بندہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. بزنس میں آپ نے خود بھی ماشاء اللہ بزنس مین ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ بزنس سائڈ میں پاکستان میں کتنے زیادہ ایشوز ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے نا روک دیا جاتا ہے. کوئی بھی کام کریں گے پاکستان میں, آپ کو وہاں پہ پہلا تو ملے گا کہ یار یہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے, یہاں پہ یہ ہرڈل آ رہی ہے, یہاں پہ فلاں بندے کا جو ہے نا وہ ہولڈ ہے, یہاں پہ یہ. تو یہ ان چیزوں کے لیے میرے خیال میں جو ہے نا میں تو لاء ہی کرتا. باقی ہر بندے کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے. تو بھائی تو میں نا خود لائر ہوں, آپ شاید نہیں جانتے یا شاید جانتے ہوں, میں لائر بھی ہوں اور یہاں پہ سیاست میں رہ چکا ہوں. میرے یعنی بہتر رول رہ چکے ہیں یہاں پہ سیاست میں. کافی لوگ مجھے جانتے ہیں ایز اے لائر, لیکن یقین کیجیے نہ میری گاڑی کے باہر لکھا ہوا ہے, نہ میرے گھر کے باہر لکھا ہوا ہے, نہ میرے آفس کے باہر لکھا ہوا ہے. اب یہ نہ لکھوا کے بھی میرا سسٹم چل رہا ہے. تو پھر میں نے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک اسٹڈی کی تھی کہ عام جو بندہ جو لائر نہ ہو وہ کتنا مشکل ہوگا اس کا جینا. تو جی رہے لوگ یہاں پہ پاکستان میں, ہر بندہ لائر تو نہیں ہے. پھر لائر بھی بننا کیوں, کیا قانون کو سمجھنے کے لیے یا طاقت کے حصول کے لیے؟ نہیں, لائر کا بہت سی چیزیں ہیں لائر کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا. اس میں ایک چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیگل ایشوز کو آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے. جیسے آپ کی فیلڈ ہے یا میری فیلڈ ہے, ہماری آن لائن فیلڈ ہے, ہمارا نا لوگوں سے انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ ایک بزنس کرنے والے بندے کا ہے, جس کی شاپ ہے یا کسی نے فیکٹری اوپن کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو لائرز ہیں یہ لیگل ایشوز کو سارے لائر سمجھتے ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ سب لائر سب ایشوز کو تو نہیں سمجھتے. ہر کسی کی اپنی ایک جو ہے فیلڈ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی جو بات ہے اس کو اچھے سے کنوے کرنے کے لیے آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, لیگل ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ اگر اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, کس چیز کا کیا ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میری نظر میں جو ہے وہ ایک لائر ہونا بہت اچھی چیز ہے. کاشف, میں نا لائر بھی ہوں, میں ایک ٹیچر بھی ہوں, میرے اپنی سافٹ ویئر کمپنی ہے, میرے پہ چند اتنا بزنس چل رہے ہیں. میں نے کسی زمانے میں نا ایک 17 اسکیل کی جاب تھی, پورا سال میرے لیے ویٹ کرتی رہی. کچھ واقفی تھے اس زمانے میں چلتا تھا, تو میں نے جاب نہیں کی. پھر میں نے CSS اور PCS کی تیاری شروع کر دی, جو بعد میں شاید PM ہے سم تھنگ لائک جو بھی ہے. میں نے اس کی تیاری کی اس وقت اور میں نے یہ چھوڑ دی. لا کر کے میں نے نا سول جج کی تیاری کی, یہ بھی سینٹر میں چھوڑ دی. آج میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے یہ تیاری چھوڑ دی تھی. میرا ایک نا انٹرویو تھا جوید چوہدری صاحب کے ساتھ, تو وہ میری بات پہ پہلے نا ہنسنا شروع ہو گیا کچھ دیر پہلے جب ہم باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا کہ مجھے پڑھنے کا زندگی میں بڑا دکھ ہے. پتہ کیوں؟ انسان کو اگر ضرورت ہے اتنا پڑھنے کی تو انسان کو پڑھنا چاہیے, یہ گڈ ہے پڑھائی. لیکن ہماری زندگی میں جو پاکستان میں لوگ موسٹلی کرتے ہیں, یہاں پہ جب سب کا مقصد ہی روزگار تھا تو پھر زیادہ بہتر تھا ہم فوکس کرتے کسی اسکل کی طرف. بالکل, کتنا اچھا رہتا. بالکل ایسے. میں نے جو ابھی تک نوٹ کیا یہاں پہ نا لوگ کیوں مار کھاتے ہیں, لوگوں کو نا غلط جگہوں سے رزق چاہیے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے, میں کبھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں سیاسی باتیں کرنا نہیں چاہتا, لیکن صرف جنرل سی بات ہے, آج تک کسی بھی ایسے بندے کو جس کے سیاسی نظریات بڑے تگڑے ہوں, بڑا سپورٹ کرتا ہو, کیا اس کو معاشی خوشحالی مل سکی کسی بھی بندے سے؟ وہ معاشی خوشحالی صرف اس کے اپنے ہاتھ میں تھی, اگر ہنر اپنے ہاتھ میں لے کے آتا. ہم نے فوکس ہی خراب کر لیا. آج دیکھیں, آج بھی ٹرینڈ ایسا ہی ہے. پاکستان میں نا 2 چیزیں چلتی ہیں, کرکٹ, سیاست, اور تیسری بھی ایک چیز ہے نیوز. بالکل ایسے. اندازہ کریں 3 چیزیں لے کے پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے.
اس کے ساتھ ہم کیسے معاشی گرو کریں گے؟ یہاں پہ لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لگانا نہیں چاہتے. تو اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے خیال میں آپ بھی چینل پہ کوشش کیجیے گا، میں بھی کوشش کروں گا، اپنی دوستوں سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کہیں جن ملکوں میں لوگوں کے نا خرچ کرنے کا رجحان بڑھتا ہے نا، ان ملکوں کی اکانومی گرو کرتی ہے. اور یہاں پاکستان میں ہمارا سنبھالنے کا رجحان زیادہ بڑا ہوتا ہے. یا پھر اگر پیسہ کہیں سے آ جائے نا کھلے ہاتھ، تو پھر شوشا ٹپ ٹاپ ٹائپ چیز، اس کا کوئی اچھا اس کا مقصد ہونا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو نا ایسی راہ نہیں دکھا سکے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو قوم نے راہ نہیں دکھائی تھی جس سے آپ تعین کرتے کہاں جانا ہے؟ دیکھیں سوسائٹی پہ تو میں اس کو 100% تو نہیں ڈال سکتا کہ انہی کا ہی قصور ہے. ہاں کچھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے اپنے بھی قصور ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہمارا انٹرسٹ چیزوں میں نہیں ڈیولپ ہو رہا ہوتا. اور جیسے آپ نے بتایا یہ سب سے مین چیز ہے کہ ہماری 3 چیزیں ہیں جو کہ کرکٹ اور نیوز اور پولیٹکس، اس وجہ سے کچھ زیادہ جو ہے نا چیزیں میرے خیال میں سائڈ ہمارا، کیونکہ جیسے آپ انویسٹ کا کہہ رہے ہیں نا کہ انویسٹ کا ہمارا رجحان نہیں ہے. کچھ مجھے اس پہ آپ سے اختلاف یہ ہوگا کہ انویسٹ کا رجحان بڑھ سکتا ہے اگر گورنمنٹ کچھ ایکشنز بھی لے اس لحاظ سے کہ لوگوں کو انویسٹ کی طرف مائل بھی کیا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں اگر کوئی انویسٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی کے جو بل ہیں، اگر کوئی فیکٹری اوپن کرتا ہے اس کا پروڈکٹ جو ہے جو فائنل پروڈکٹ ہوگا وہ اتنے کا سیل نہیں ہوگا جتنی اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ آ رہی ہے. تو ان چیزوں سے پاکستان میں جو مجھے لگتا ہے کہ لوگ انویسٹ نہیں کر رہے. انویسٹنگ کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جیسے آپ دیکھیں نا بیک اینڈ 2019-20 کا اگر آپ ٹینیور دیکھتے ہیں، پولیٹکس ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جی ڈی پی گروتھ زیادہ ملے گی. اس میں آپ کو فیصل آباد میں نے چیز پڑھی تھی، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن وہاں پہ مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی تھی. وہاں پہ جو ہے جتنی بھی فیکٹریز تھی کپڑے کی وہ دوبارہ سے کھڑی ہو گئی تھی. وہ تب پاسبل ہے جب گورنمنٹ کچھ ایسے انیشیٹیوز لے جس سے ایک انویسٹ کرتے ہوئے بندے کو ڈر نہ لگ رہا ہو کہ اس کا پیسہ کہیں ضائع نہ چلا جائے ان جیسے حالات میں. کیونکہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ہر چیز دیکھے تو یہ چیزیں بڑے مسائل ہیں. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ایک میٹر کرتی ہے. اگر تو یہ بات ہوگی نا تو دیکھیے یہ ہماری پاکستان بننے سے شروع ہوئی بات. ہمیں ہمیشہ نا کسی اور سے گلا ہے، وہ ہے گورنمنٹ سے. ہم اسے چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کر کے دے دے وہ. آپ یہ بس دیکھیے میرا یہ فوکس ہوتا ہے اگر اسی معاشرے میں رہتے لوگ اگر پیسے کچھ کسی خاص جگہ لگاتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گرو کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ایسے دیکھیں نا اپنے پاس کچھ لوگ ہوں گے جو مار کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جو کہ اسی سارے وہ سیٹ اپ کے اندر رہ کر گرو کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ ان کے اندر کچھ ڈفرینٹ ان کی سوچیں ہیں، ان کے نظریات ہیں کہیں ڈفرینٹ، وہ ترقی کر چکے ہیں. آپ ایک بات دیکھیے، میرے پاس نا مثالیں کچھ نہیں جو میرے پاس ہوں گی، یہ شاید کوئی 200+ مثالیں ہوں گی. ایک انسان کے 200+ واقف ہونا اگر بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں. ارد گرد کی بات کر رہا ہوں، یوٹیوب کی یا ویسی آڈینس کی بات نہیں کر رہا. یہ لوگ گرو کر چکے ہیں، پہلے سے بیٹر ہیں. ہم جی رہے ہیں، ہمیں جینے کے لیے یہاں پہ جگہ مل رہی ہے، ہمیں جینے کے لیے یہاں پہ موقع مل رہے ہیں. جس دن کسی انسان کو کسی سے گلہ ہوتا ہے نا تو صرف تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کی طاقت نہ ہو. تو اس سے مراد تو ہم یہ ہے کہ ہم کہیں کمزور پڑ گئے ہیں. میرا یہ خیال تھا کہ ہم نا مل کے ایک کام کریں. مل کے کام یہ ہے کہ آج کے بچوں کو کم از کم صحیح سمت میں ڈالنا شروع کر دیں. وہ آج کے بچے یہ ہیں کہ پہلے کسی وقت میں انتہائی غربت میں کئی لوگ امیر ہو چکے ہیں. میں خود اس میں شامل ہوں. پچھلا میرا پوڈ کاسٹ تھا عرفان ملک صاحب کے ساتھ. آپ دیکھیے ان کی ویڈیو کل کی وائرل ہوئی پڑی ہے. اس کے نیچے کمنٹس ہیں، لوگ کہتے ہیں $1,00,000 کی بات کرتے ہیں، یہ باتیں بڑی بڑی، ہوتا کچھ نہیں ہے. عرفان ملک صاحب کی کمپنی لاہور میں بیٹھی $1 ملین کماتی پر منتھ. لاہور میں ان کی کمپنی ہے. یہ کسی زمانے میں پی این تھے کسی زمانے میں. آپ اندازہ کریں اسی معاشرے نے، اسی قوم نے ان کو موقع دے دیا ہے. اب جو بندہ کہے گا کہ مجھے نہیں موقع ملا. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ جو اپنی سروسز دے رہے ہیں، جو آپ کا بزنس ہے وہ آؤٹ سائڈ آف پاکستان ہے، آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں یو ایس کو یا کسی بھی جگہ پہ، پھر تو آپ آرام سے گرو کر لیں گے. الحمدللہ میں نے بھی اسی پاکستان میں بیٹھ کے اچھا خاصا بزنس اسٹیبلش کیا ہے، ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی لوگوں کو سروس دیں گے جو کہ ایک عام بندہ سوچتا ہے، پھر آپ کے لیے مسائل اس کا جواب انشاءاللہ میرے اگلے پوڈ کاسٹ میں ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ میں آ رہے ہیں میرے ساتھ عاصم جوفا برانڈ کے جو CEO ہیں، MD ہیں. یہ پاکستان برانڈ انہوں نے شروع کیا، پاکستان میں انہوں نے اس کو لانچ کیا، گرو کیا. آپ کے سامنے چیزیں ابھی دیکھیے، چیزیں یہاں پاکستان میں پاکستانی کو سرو کرنے والا ہے. دیٹ مینس کہ ہم نے جو اپنی وہ ریسٹرین جو کرنے والے پوائنٹس ڈھونڈے ہوئے تھے نا، وہ ایسے جینون نہیں تھے. ہمارے صلاحیتیں کہیں محدود ہو چکی ہیں، سوچیں کہیں محدود ہوئی ہیں.
ہم نے کسی اور اینگل سے سوچا نہیں تھا, ورنہ کام چلتا ہے. یہاں پاکستان میں دیکھیں, ہم بھی تو کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے, ہمارے ارد کے لوگ کام کر رہے ہیں جن کے کام کچھ میں نے ترقی کرتے دیکھے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی بائکس بنانے کی فیکٹری ہے, موٹر بائکس, وہ رکشے بھی بناتے ہیں اور موٹر بائکیں بھی. اب انہوں نے 4 سال تک یہاں مار کھائی ہے ابھی ریسنٹلی یہ جو کرونا وائرس میں. اب ان کا چل گیا کام. یعنی انسان میں کنسسٹنسی چاہیے, اس کی سوچ چاہیے کس سائڈ پہ لے کے جاؤں. وہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے جانا نہیں چاہتے, لگانا بھی یہاں, کمانا بھی یہیں چاہتے ہیں. بس فرق یہ ہے اس میں جو چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں نا, وہ چیزیں ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی بزنس کرنا ہو نا, تو سب سے پہلا کلیہ یہ ہے کہ جس بزنس نے آپ کو پیسے دینے تھے نا, اس کو پہلے راج کے پہلے کھلاؤ. پہلا طریقہ یہ ہے. آپ دیکھیں, مجھے نا کئی لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ کیسے کام کرتے ہیں, مجھے کچھ بتائیں. تو میں نے اس سے ایک مثال بتائی تھی کہ میرا میک بک میری ایک بار خراب ہوئی, میں نے ٹھیک کروا لی. دوسری بار خراب ہوئی تھی تو میں نے 6.5-7 لاکھ کی میک بک نئی لے کے آیا تھا, پرانی آج پڑی ہے, 3 سال سے پڑی ہوئی ہے, ویسے بند ہو کے ڈیڈ ہو چکی ہے. میں نے اس کی فکر نہیں کی, لیکن مجھے ساتھ میں شوق تھا پیانو بجانے کا. یہ پیانو آتا تھا 1.25 لاکھ روپے کا. اس کو 7 سال کے بعد جا کے میں نے بائی کیا ہے. یہ میرا بزنس نہیں تھا, میرا شوق تھا. تو ہمارا اگر بزنس ہے, اس میں ٹولز ہیں, ہمیں اس پہ اسپینڈ کرنا چاہیے. اگر ہم اس پہ اسپینڈ کریں گے تو وہ آخر کار کہیں نہ کہیں ہماری چھوٹی موٹی جو کمیاں اس کو ٹھیک کریں گے. دوسری بات پھر اپنی سوچوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے انسان کو. وہ سوچیں یہ ہیں کہ میں کس طرح سے بیٹر لوگ سرچ کروں جن کو ٹیم میں رکھوں, میں اپنے کلائنٹس کہاں سے ڈھونڈوں, ان سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں, اپنا کون سا USP بناؤں اور ان کو بتاؤں کہ میری پروڈکٹ سے میں بیٹر ہوں. بالکل. یعنی ہم لوگ نا وہاں فوکس نہیں کر رہے, جسٹ ہم ایک اشتہار لگاتے ہیں میرے پاس یہ فلاں چیز ہے. وہ جب اشتہار لگائیں گے تو اس سے سسٹم نہیں چلتا. اور دوسری بات, پاکستان میں موسٹلی لوگ جو بزنس شروع کرتے ہیں نا, کچھ بھی یہ ایسا کرتے ہیں اس نیت سے سٹارٹ کرتے ہیں یار کہیں لاس نہ ہو جائے. یہ تو بہت زیادہ ہے. جب سوچ میں لاس ہے تو پھر لاس کی چانسز. یہ تو ویژن کلیئر ہونا چاہیے انسان کا. ابھی میرے ریلیٹیو ہیں, وہ بھی اسٹارٹ کریں تو ان کے مائنڈ میں یہی ہے کہ یار لاس نہ ہو جائے کہیں نا. تو میں نے ان کو کافی سمجھایا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی دوسرا ہے, لاس کی طرف جا رہے ہیں تو لاس ہو بھی سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ, چونکہ جو انویسٹمنٹ والا کام کرتے ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے, تو ان کو یہ چیز بھی ہوتا ہے کہ یار ساری لگا دی تو کہیں بالکل ہی زیرو پہ نہ آ جائے. تو یہ چیزیں بل گیٹس سے کسی نے پوچھا کہ میرے پاس صرف $100 ہے, کہاں پہ لگاؤں, اس نے کہا یہاں. ہاں بالکل ایسے. اب دیکھیے اگر پیسے کم ہوں تو یہاں لگا دیجیے. نہیں, پہلے تو سیلف امپرومنٹ ہے, پہلے آپ کی سیلف لرننگ ہے. کسی بھی کام میں آپ نے آنا ہے تو یہ چیزیں بالکل میٹر کرتی ہیں. جوید چوہدری صاحب کی ٹریننگ تھی, اس ٹریننگ میں نا انہوں نے ایک بچہ بلایا اسٹوڈنٹس میں سے, اور اسٹیج پہ بلا کے کہتے ہیں تیرے یہاں سے نیچے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے. کہتے ہیں یہ شرٹ پہ اتنے پیسے, اس پہ اتنے پیسے. پتہ چلا جی 1 لاکھ 1.5 لاکھ انویسٹمنٹ کی ہے, اور شاید فون بھی ان کا مہنگا تھا. کہتے ہیں اس کے اوپر نہیں کی ہوتی, ہم نے یہ تھوڑی کی ہوتی. بالکل ایسے. اس کے اوپر کے پارٹ نے لٹرلی ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہماری سوچیں ڈیولپ ہوں. وہ کرنے کے لیے لازم نہیں کہ بہت سارا پیسہ چاہیے. آپ دیکھیے سب سے پہلا طریقہ تو یوٹیوب وجود ہے. یہاں سے آپ کیریئر کاؤنسلنگ کی باتیں سنیں, بالکل ایسے, بجائے کہ پاکستان میں فنی ویڈیو دیکھیں سیلیبریٹیز کی یا فلاں جو ٹک ٹاک کی مشہور, ان کی نسبت کہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی باتیں سنیں. دوسری بات, بزنس میں سیلز میں کام کرنے کی وہاں سے باتیں سنیں. اگر ضرورت پڑے تو یوڈیمی جیسے کورس موجود ہیں, سستے ہیں, آن لائن ہیں, وہ کر لیجئے, سملر ٹھیک ہو جائے گی. میرا موقع بھی یہ تھا کہ کسی وقت میں نا IT میں جو لوگ جو ارلی آگے تھے نا, انہوں نے اپنی غربت ختم کر لی تھی. کیا آپ اس موقف سے یعنی کیا کہتے ہیں اس سے ایگریڈ ہیں کہ آج اگلے جو دور میں جو لوگ AI کے اندر آئیں گے یہ بھی اسی طرح سے امیر ہونے کے چانس ان کے ہیں جیسے کسی زمانے میں وقت لگا ان کو IT والوں کو؟ بالکل. AI چونکہ ابھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرس کر رہا ہے, تو لوگ کافی زیادہ نا اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید ہماری ہی جابس کھا جائے گا, یا پھر جو ہے نا یہ پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا. تو اگر آپ ابھی آتے ہیں AI میں, جیسے بالکل آپ نے کہا کہ جیسے یوٹیوب میں جو لوگ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, 2016 17 18 میں جو لوگ آئے وہ تو آرام سے گرو کر گئے. تو اگر آپ ابھی AI کی فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ اس ٹائم آرام سے گرو کر جائیں گے. تو یہ مثال بتاؤں آپ کو, چھوٹی سی ایپ کا آئیڈیا اسی پوڈ کاسٹ کے توسط سے جو آپ نے بات کی تھی, آپ لائیو بننا چاہتے تھے. اگر آج ہم کسی اپنی ذاتی AI بنا کے اس کو اگر ہم سکھا دیں نا, اس کو آئین اور قوانین سارے بائیلاز سارے, اس کے بعد ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے ایپ. بالکل آپ اسے سوال کریں مجھے فلاں فلاں چاہیے, وہ آپ کا کیس پڑھ لے اور تیاری کروا دے. کتنا کمال ہے.
انہیں ایسی پاسبلٹیز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اے آئی کے ساتھ اگر ایسی کی ایپ اگر لانچ کر دی جائے, کتنے پاکستانیوں کو جسٹ یہ چاہیے تھا وہ اپنے حقوق جان سکیں قانون کے تحت. تو ان کے حقوق کلیئرلی بتایا جا رہا ہوتا کہ یہاں پہ آپ کے حق ہیں اور یہ آپ کے فرائض ہیں, یہاں سے بچیے. اب اگر فرض کیا کسی کا مسئلہ بنتا ہے تو اس بندے کو قانونی شکیں بتا کے وکیل کی طرح ٹرین کر دیا جاتا ہے, یہ شکیں ہیں آپ کے مسئلے کے متعلقہ, یہ فلاں اتنی ریلیونٹ ہے, فلاں اتنی پرسنٹ ریلیونٹ ہے. کیا یہ پاسبل نہیں ہے اسے؟ بالکل پاسبل ہے. ابھی تو بہت زیادہ فیلڈ ہیں جہاں پہ کام ہونا ہے اے آئی کے تھرو. آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں. ابھی تو چیٹ جی پی ٹی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی ہیں نا, مطلب چھوٹی سی مراد ہے کہ ابھی اسٹارٹنگ ہے یہ فیلڈ. تو اگر آپ اس فیلڈ میں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی لوگوں کو کسی بھی طرح سرو کریں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کو اس سے ارننگ ہوگی. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ پھر بھی نا لوگ اے آئی کی طرف بڑے کم آئیں گے, بڑی مشکل ہے. اب آپ گیس کیجیے کہ کیوں, کس وجہ سے, آپ بتائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نا کبھی بھی لانگ ٹرم علم اور ہنر سے ہمیں نفرت ہے. اصل میں ہمیں پاس ہونے سے محبت ہے, علم اور ہنر سے نفرت ہے. تو بس لوگ یہ نہیں جانتے کہ علم ہنر کے ساتھ ہی بعد میں چیزیں سیدھی ہوتی ہیں. آپ کے مسئلے لوگوں کو شارٹ ٹرم جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم چاہیے. ہاں, شارٹ ٹرم چاہیے, پہلے ہی پیسہ چاہیے کہ میں اے آئی پہ کام سٹارٹ کروں اور مجھے ارننگ آنا شروع ہو جائے. وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ میں اس پہ انویسٹمنٹ کروں, اپنا اس سے سیکھوں, اس کو سکھاؤں اور کوئی بھی اپنا ایک ٹول بنا لیں. تو وہ اس چیز پہ بالکل نہیں جاتے. یہ تو چیز آپ یقین کیجیے, بڑا میں انالیسس کرتا رہتا ہوں. بس جو لمیٹڈ جو بھی عقل ہوتی ہے اس سے جو سمجھ آتا ہے فی الحال وہ یہ ہے, دو چیزیں ہماری ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. نمبر 1 چیز, ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے. یہ ٹیلنٹ سارا ایک بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے, وہ بوجھ ہے لالچ. جس دن ہم نے لالچ کا بوجھ اٹھا لیا نا یہاں سے, یہ ٹیلنٹ سارا باہر آئے گا. اسی معاشرے سے نکلی بچی تھی نا عرفہ کریم, بالکل ایسے. اسی معاشرے میں کسی کو پتہ نہیں, بعد میں اس سے چھوٹے 2 بچے تھے گجرانوالے کے, 2 بھائی بہن, دونوں نے اکٹھے ہی کر لیا تھا. اب ایسے کئی اور کام کر چکے ہیں. کئی چیزیں ہونی والی یہاں پہ ہونی ہو سکتی ہیں, بس ہمارا ٹیلنٹ اس لالچ کے نیچے دبا ہے جس میں جلدی پیسہ چاہیے. جلدی پیسہ چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں, جیسے لوگ جو ہے وہ شارٹ ٹرم, ہاں اس میں آپ اسی طرح کہہ لیں کہ شارٹ ٹرم جو ہے نا وہ ان کو چیزیں چاہیے, پھر اس کے بعد انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کرنا کسی بھی ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یار ڈرامہ دیکھ لیا, آج جو ہے میں نے ٹک ٹاک دیکھ لی, چیزوں سے ٹائم گزر رہا ہے, بس ٹھیک ہے گزار رہے ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ آپ بزنس اپنا اسٹارٹ ہوتے ہیں نا بزنس, ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ اس کو گرو کیوں نہیں کرتے, کہتے بس صبر شکر کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے, تھوڑا آ جاتا ہے کھا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ ٹرینڈ پتہ نہیں کب چینج ہوتا ہے, یا ہم تو کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کوشش کر سکتے ہیں مزید, جب لوگ جو ہے خود بھی اس چیز کو سیکھیں گے. لوگوں کو ہوتا ہے کہ شاید مجھے جو ہے نا خود سے بس میرے ذہن میں آ جائے, فیس بک چلا رہا ہوں, اسکرول کر رہا ہوں تو ویڈیو آ گئی, دیکھ لی. خود سے سرچ کر کے نہیں دیکھنا, خود سے سرچ کر کے سیکھنا نہیں ہے. تو جب تک یہ ٹرینڈ رہے گا تو یہ چیزیں جیسے چل رہی ہیں بالکل ایسے ہی. اب پوڈ کاسٹ کے لاسٹ میں آپ اپنی ایکسپیرینس سے لوگوں کو کیا رائے دینا چاہیں گے کہ وہ آئی ٹی میں کس کس کام میں دھیان دیں, کیا ان کی اسٹریٹجی ہو تاکہ ان کے اگلے 5 سال کے بعد وہ کہیں کھڑے ہوں. میں ان میں 6 ماہ سال نہیں کہتا, 5 سال کے بعد وہ کہیں بہتر جگہ پہ کھڑے ہوں. دیکھیں, میں تو چونکہ یوٹیوب پہ کافی زیادہ الحمدللہ مجھے ایکسپیرینس ہو گیا, تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا وہ وداؤٹ انویسٹمنٹ والا مائنڈ اپنے ذہن میں رکھیں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کرنی ہے تو ہمیں جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑے گا کسی اپلیکیشن میں, کچھ ان سارے شارٹ کٹ سے باہر نکلیں. آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جیسے آپ نے 5 سال کا ہے, 5 سال بھی بہت زیادہ ایک ہو جاتا ہے. 2 سال بھی اگر آپ کہہ لیں کہ ایک اچھا بندہ جو ہے وہ ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے, تو وہ ایک تو یوٹیوب میں اپنا ٹائم انویسٹ کرے سیکھنے میں, سکھانے میں نہیں, کیونکہ خود آتا کچھ نہیں ہے تو پہلے سیکھے. ٹھیک ہے, اب اس میں اس کا انٹرسٹ پہ میچ کرتا ہے. فری لانسنگ کی طرف میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ نا وہ ایک ایکٹیو انکم ہو جاتی ہے. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی بھی طرح جائیں تو وہ پیسیو انکم کا آپ کا ذریعہ بنے. اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس بلاگنگ آتا ہے, اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ سیکھیں صرف یوٹیوب سے. اپنا ٹائم 1 سال تو بالکل اس پہ انویسٹ کریں کہ آپ صرف چیزیں سیکھیں. آپ کو اگر لکھنے کا شوق ہے, آپ اچھا لکھنا سیکھیں, آپ کسی ایک ٹاپک پہ جو ہے وہ گرپ حاصل کریں, پھر اپنی ویب سائٹ بنا کے اس پہ شفٹ کر دیں اپنے آپ کو, پھر آپ اس سے کافی چیزیں آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. بس ایک چیز ہو کہ آپ کا جو رجحان ہے یا آپ کا جو دھیان ہے وہ زیادہ چیزوں میں بھٹکے نہیں. ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں 1 مہینہ آج یوٹیوب کیا, پھر وہاں سے ہمارا ذہن لگا کہ یار یہ تو گرو نہیں ہوگا, پھر ہم نے جو ہے وہ جلدی سے بلاگنگ اسٹارٹ کر لی, پھر فری لانسنگ میں چلے گئے, پھر کافی زیادہ اور بھی پلیٹ فارمس پہ ہم کرپٹو میں آ گئے, تھوڑا سا ادھر ڈالا, ادھر سے لاس کیا. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں, جتنا میں سمجھتا ہوں, جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا لوگوں سے بات کر کے, کہ ان وجہوں سے لوگ جو ہے نا وہ کسی ایک فیلڈ کو سال بھی دے دیتے ہیں. ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے سال پورا لگایا آن لائن ارننگ میں, ہمیں کچھ نہیں ملا. تو وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کس چیز کو اچھے سے کر سکتے ہیں. فری لانسنگ ہے, بلاگنگ ہے, یوٹیوب ہے, کرپٹو ہے, ایفلیٹ ہے,
جس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس چیز میں جو ہے وہ میرا آگے فیوچر جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے, اور میں نے آج سے یہ جتنے بھی فیلڈ ہیں آج سے اگر آج میں یہ کام کر رہا ہوں تو 10 سال بعد بھی یہ کام کرنا ہے میں نے. ایسا نہیں کہ اس سے میں نے تھوڑا سا بس کما لیا تو یہ وہ گورنمنٹ جاب تو ہے نہیں کہ آپ نے گورنمنٹ جاب حاصل کر لی اس کے بعد آپ کے جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں آپ کچھ بھی. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے جو آج کرنا ہے وہ 10 سال بعد بھی کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کسی بھی فیلڈ کو چوز کریں, لیکن اسی فیلڈ کے اوپر کم سے کم 1 سے 1.5 سال لگائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر گرو کر جائیں گے. کاشف آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں ہماری جو آڈینس ہے کئی باتیں آپ کی سنیں گی, یہاں پہ دیکھے گی, پسند کرے گی. آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. دوستوں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ پسند کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. نیچے کمنٹس کیجیے گا آپ کو جو چیزیں پسند نہ آئیں یا جو چیزیں پسند آئیں, تاکہ ہم اپنا جو سمت اپنی درست کر سکیں. میں چھوٹی سی ایک بات بتا کے لاسٹ میں اس کا اختتام کرنا چاہوں گا. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب آپ علم چاہتے ہیں تو اس کے بڑے 3 سورسز ہیں, سننا, پڑھنا, دیکھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیے کہ اس سے حواس خمسہ اس کا بڑا سورس ہوتا ہے. اگر آپ ہنر چاہتے ہیں تو اس ہنر کو تجربہ چاہیے. تجربے کا سب سے بڑا سورس ناکامی سے لڑنا ہے. اگر آپ ناکامی سے لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کو علم تو آ جائے گا, شاید وہ ایکسپیرینس آپ کو حاصل نہیں ہوگا جو کسی کام میں کامیابی کے لیے چاہیے. آج کے بعد کوشش کیجئے ہر وہ کام جس میں رکاوٹیں جتنی زیادہ آئیں گی, ہر رکاوٹ پہ بس ایک کام کیجیے گا, چیلنج لے کے میں نے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے. ایسے ہی کرتے کرتے آپ کی چند رکاوٹیں جس دن عبور کر لیں گے تو وہ ایکسپیرینس آپ کو حاصل ہوگا جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. پھر لوگ آپ کی باتیں خریدیں گے, پھر لوگ آپ کا ہنر خریدیں گے, پھر لوگ آپ کو فالو کریں گے. دوستو بہت شکریہ آپ کا. آج کا میسج یہی تھا. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک لیے دوستو اللہ حافظ.